پروین یہ سن کر چونک گئی۔ سچ یہ ہے کہ جب ٹرومین نے زینڈر کو چھوڑا تھا تب ہی پروین کے دل میں آیا تھا کہ شاید عثمان کو کچھ علم ہو، مگر اس نے خود سے پوچھ گچھ نہیں کی۔ عثمان خفیہ تنظیم میں ایک خاص مشن پر گیا تھا۔ ذاتی بات چھیڑنا اس کی شناخت کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، اس لیے پروین نے طے کیا کہ وہ سب کچھ خود کھوجے گی۔ ویسے بھی للی ڈی این اے میچنگ پر کام کر رہی تھی، دیر سویر نتیجہ آ ہی جاتا۔ لیکن غیر متوقع طور پر آج عثمان نے خود فون کر لیا۔ دل کے کسی کونے میں شکر گزاری سی اٹھی۔ پروین نے آہستہ سے کہا، سچ کیا ہے؟ عثمان کی آواز دبی دبی تھی، جیسے چھپ کر بات کر رہا ہو۔ میری تحقیقات کے مطابق بچے کو ٹرومین نے ہیڈ کوارٹر میں ہی چھپائے رکھا۔ میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں، مگر ایک بار ٹرومین کی فون کال میں بات کھل گئی۔ اس نے زینڈر سے کہا تھا کہ اپنی خالہ رتھ کو بچانے کی کوشش کرے۔ لڑکے نے جواب دیا، کیوں؟ اس نے مجھے نہ جنم دیا نہ کبھی پرورش کی، صرف اس لیے بچاؤں کہ وہ تمہاری بہن ہے۔ ٹرومین نے کہا، کم از کم اسے مرنے نہ دینا۔ زینڈر نے کہا، فکر نہ کرو، میں راز فاش نہیں کروں گا۔ کم از کم میرے سگے باپ کی نظر میں تو خالہ رتھ میری ماں ہے۔ اس سے صاف لگتا ہے کہ رتھ اس کی ماں نہیں۔ پروین نے نظر جھکا لی۔ اسے پہلے ہی اندازہ تھا رتھ اور زینڈر کے ڈی این اے میں صرف 20% میچ آیا تھا۔ چاہے زینڈر پر جینیاتی سیرم کا اثر ہو، پھر بھی ڈی این اے اتنا نہیں بدلتا کہ ماں بیٹے کا رشتہ ثابت ہو جائے۔ اس لیے رتھ کا ماں ہونا ناممکن تھا، اور اب عثمان کی بات نے بات پکی کر دی تھی۔ ٹرومین کو بھی اپنی بہن کی جان کی اتنی پرواہ نہیں لگتی تھی۔ پروین نے فون پر شکریہ ادا کیا، شکریہ، واپس آئے تو کھانا میری طرف سے۔ ٹھیک ہے۔ عثمان کی آواز ہلکی سی مطمئن ہوئی، پھر رکا اور بولا، پروین، مس اسمتھ کہہ سکتا ہوں نا؟ کہہ لو، وہ تو ویسے بھی کہہ چکا تھا، انکار کیسا؟ عثمان پھر بولا، تبریز کو اس وقت قابو میں نہ رکھ سکا۔ اس نے تمہاری توہین کی اور رشتہ توڑ دیا، مجھے افسوس ہے۔ پروین نے ہلکے سے کہا، تم پہلے بھی معافی مانگ چکے ہو۔ وہ بولا، ایک بار پھر سہی۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ پروین نے جمائی لی، میں جیلانی خاندان کو کب کا درگزر کر چکی ہوں۔ سچ یہ ہے کہ موٹاپے کے دنوں میں تبریز کی طنزیہ باتیں اس نے دل پر لی ہی نہیں تھی، تب اسے صرف نیند عزیز تھی۔ پروین نے پوچھا، تمہاری کھانسی کچھ بہتر لگ رہی ہے؟ میں نے دوا اور بنا لی تھی، دینا چاہتی تھی مگر تم جلدی نکل گئے۔ عثمان ہنسا، بین الاقوامی کوریئر سے بھیج دو۔ ٹھیک ہے۔ فون بند ہونے پر بیرون ملک اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا عثمان آہستہ بولا، پتہ نہیں، پتہ دیا ہے، شاید وہ خود آ بھی جائے۔ اس کی عمر کم رہ گئی تھی، وہ مرنے سے پہلے پروین کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن پروین جیسی سادہ مزاج کے لیے یہ اشارے بیکار تھے۔ امریکہ میں پروین نے پتہ دیکھنا تک گوارا نہ کیا، سیدھا زرتاشا کو فارورڈ کر کے کہا، دوا بھیج دو، اور جلبانی خاندان کو اطلاع دے کر واپس اسمتھ ہاؤس آ گئی۔ وہ پہنچی ہی تھی کہ ثالث کا میسج آیا، ہاشوانی والوں کا معاملہ سن لیا ہے، کیا انہیں خبردار کر دوں؟ ثالث کا ایک جملہ طلال اور اس کی ماں کے ہوش اڑا دیتا۔ پروین نے فوراً کال کی، کیا تم نے انہیں وارننگ دے دی؟ آدمی کی آواز نیچی اور مسکراتی ہوئی بولی، ابھی نہیں، اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں۔ پروین کو اچھا لگا کہ وہ من مانی نہیں کرتا۔ اگر ابھی ہاشوانیوں کو دباتا تو شاید ربیہ کی طلاق بھی اٹک جاتی۔ نہیں، ضرورت نہیں، ہمارا اپنا پلان ہے۔ مگر اگر میں ہاشوانیوں کی ناک کٹوا دوں تو کیا تم مشکل میں آ جاؤ گے مسٹر مہدی؟ مشکل واقعی پڑ سکتی تھی، بیگم مہدی روٹھ جاتی، لیکن ثالث نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، چاہے دادی ڈنڈا لے کر آ جائے، میں پھر بھی نہیں پھنسوں گا۔ سوچا جائے تو ثالث بھی بیچ میں پس رہا تھا، مگر پھر بھی ہمیشہ پروین کے ساتھ کھڑا رہا۔ اچھا، پروین نے مختصر کہا۔ ثالث نے موقع غنیمت جانا اور کہا، کل مہدی ہاؤس آؤ گی؟ آج جلدی تھی، تمہیں دکھا بھی نہ سکا۔ شادی کے بعد بلا کو ہمارا گھر بنانا چاہتا ہوں، سجاوٹ پر تمہاری رائے چاہیے۔ پروین نے کہا، ایک ہی شرط ہے۔ کیا؟
بستر آرام دہ ہونا چاہیے، سالس ہنسا، ضرور، ورنہ ڈر ہے کہ ہم دونوں جب یعنی کیا؟ پروین نے آنکھیں گھمائی۔ میرا مطلب تھا جب کشتی لڑیں گے، تم نے خود کہا تھا نا مجھے دیکھو تو حارث دو۔ پروین کے ہاتھ کھجلانے لگے۔ شادی کے بعد روزانہ رنگ سجا لیں گے، ورزش بھی ہو جائے گی۔ سالس کے ذہن میں جو ورزش تھی وہ کچھ اور تھی۔ وہ بولا کل آ جاؤ، ماسٹر بیڈ روم چن لیتے ہیں، شمائل اور حارث بھی کب سے مہدی ہاؤس نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، پروین نے سوچا جب شمائل، حارث اور زینڈر ساتھ ہوں گے تو کیا رنگ جمے گا۔ پھر یکا یک کہا ویسے رت زینڈر کی ماں نہیں ہے۔ سالس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ پکا؟ ہاں۔ کچھ اور باتیں ہوئیں پھر فون بند ہوا۔ سالس اسٹڈی سے اٹھا اور بیسمنٹ کی طرف گیا۔ آنکھوں میں سختی تیر رہی تھی۔ وہ اب تک رت کو اس لیے نہیں ہٹوا رہا تھا کہ کہیں وہ زینڈر کی ماں نہ نکل آئے، مگر اب جب سچ معلوم ہو گیا تھا۔ بیسمنٹ کے دروازے پر خادم پہرا دے رہا تھا۔ سالس قریب پہنچا تو دیکھا زینڈر بھی وہی ہے، زمین پر بیٹھا، رت کی طرف منہ کیے گپ لگا رہا تھا۔ گپ کیا؟ اصل میں رت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تھوڑی دونوں ہاتھوں پر ٹکائے، آنکھوں میں شرارت، اور جو بات اس نے کہی وہ سن کر سالس تھم کر رہ گیا۔ جب خادم نے سالس کو آتے دیکھا تو کچھ کہنا چاہا، مگر سالس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ وہ دروازے کے قریب جا کر اندر جھانکنے لگا۔ آنکھوں میں سنجیدگی اور باریک بینی کی جھلک تھی۔ سچ کہا جائے تو باپ کبھی اپنے بچوں کے آگے سخت دل نہیں رہ سکتا، چاہے وہ بچہ چھوٹا سا شیطان ہی کیوں نہ ہو جسے ٹرو مین نے پالا ہو، اور چاہے اس نے مہدی ہاؤس آنے کے بعد سب کو سر پر سوار کر رکھا ہو۔ سالس کے دل میں رفتہ رفتہ ایک اجنبی سا نرم گوشہ ابھرتا جا رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ زینڈر رت کے سامنے بیٹھا ہے تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بچہ ابھی اچھائی برائی کا فرق نہیں جانتا تھا۔ اس کی کچھ حرکتیں واقعی اس کے صبر کو آزما رہی تھیں، مگر پھر یاد آتا کہ شاید وہ پروین اور اس کا تیسرا بچہ ہو، یہی سوچ اسے نرم کر دیتی۔ پھر بھی دل کے ایک کونے میں اندیشہ تھا، اگر زینڈر واقعی سدھرنے کے قابل نہ ہوا اور کل کو ٹرو مین یا رت کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو چاہے اسے ساری عمر قید ہی کیوں نہ رکھنا پڑے، وہ کبھی اپنوں کو نقصان پہنچانے نہیں دے گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے زینڈر کو رت کو گاجر دیتے دیکھا۔ چھوٹے سے لڑکے نے بڑے اعتماد سے کہا گاجر میں بہت غذائیت ہوتی ہے، اس میں کیروٹین اور اینتھوسائنن ہوتے ہیں، اگر روز 3 گاجر کھا لی جائیں تو کولیسٹرول 10 سے 20% تک کم ہو جاتا ہے۔ دل اور دماغ کی بیماریوں سے بھی بچاؤ ہوتا ہے، یہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ مسلسل گاجر کے فائدے گنوا رہا تھا، مگر رت بھڑک اٹھی۔ میں نے کہا نا مجھے روٹی چاہیے، مجھے چاول چاہیے، مجھے کاربوہائیڈریٹ چاہیے۔ زینڈر میں 6 دن سے بھوکی ہوں، اگر یہی چلا تو میں مر جاؤں گی۔ زینڈر پرسکون لہجے میں بولا نہیں مرو گی، گاجر میں سب کچھ ہے، زندہ رکھے گی، اور اگر واقعی تم مرنے لگی تو میں کوئی نہ کوئی بچانے والا ڈھونڈ ہی لوں گا۔ رت کی آنکھیں شعلے برسانے لگی۔ یہ سب بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہو نا؟ کیونکہ میں نے بچپن میں تمہیں گاجر کھلائی تھی، اب موقع ملا ہے تو حساب برابر کر رہے ہو۔ مت بھولو میں واپس جاؤں گی اور تمہارے باپ کو سب بتاؤں گی، اس دن تم میرے ہاتھ آؤ گے۔ زینڈر نے تھوڑی ہاتھ پر ٹکائے مسکرا کر کہا کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیسے نہیں سمجھا؟ تم نے جان بوجھ کر کیا۔ 4 سال کے تھے جب میرے بھائی نے تمہیں 1 ہفتے کے لیے میرے سپرد کیا تھا۔ پورے ہفتے میں نے روز تمہیں صرف گاجر ہی کھلائی تھی، تم آج تک کینہ رکھے بیٹھے ہو۔ وہ لڑکھڑائی اور کمزوری سے زمین پر گر گئی۔ زینڈر کھڑا ہو کر ناک سہلانے لگا۔ یہ بالکل وہی عادت تھی جو سالس کی تھی۔ دروازے پر کھڑے سالس کے قدم جم گئے۔ اس نے کبھی
زینڈر کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، مگر یہ سن کر دل دہل گیا۔ ایک بچے کو 7 دن صرف گاجر کھلانا، یہ ظلم وہم سے بھی بڑھ کر تھا۔ غصے سے اس کے ہاتھ مٹھی میں بند ہو گئے۔ زینڈر اب بھی رت کو گھور رہا تھا۔ ہاں، اگر پاپا واقعی وقت پر واپس نہ آتے تو میں واقعی مر جاتا۔ رت چلائی، بکواس! تمہارے کمرے میں سب کچھ تھا، آگ، برتن، خرگوش، انہیں پکا کر کھا لیتے، مگر تم نے کہا یہ تمہارے دوست ہیں۔ گاجریں انہیں کھلا دیں اور خود بھوکے مرنے لگے۔ وہ خرگوش انسان کے لیے کھانے کی چیز ہیں، میرا بھائی چاہے تمہیں لاڈ کرے، میں نہیں۔ دیکھتی ہوں کتنے دن بھوک سے بچتے ہو۔ زینڈر نے سر جھکا لیا۔ وہ میرے دوست ہیں، کھانے کی چیز نہیں۔ رت طنزیہ ہنسی۔ دوست پھر بھی مر کر کھائے گئے۔ نا؟ یاد ہے جب میرے بھائی نے واپسی پر تمہیں گوشت کا سالن دیا تھا؟ وہ گوشت بھی خرگوش کا ہی تھا، تمہارے سب سے پیارے نمبر 6 کا۔ زینڈر کانپ سا گیا، اس کی آنکھوں میں تنہائی اور دکھ چھلک اٹھا۔ ہاں، میں نے سوچا تھا تم سدھر جاؤ گی، مگر تم نے نمبر 6 کو بھی مار ڈالا اور مجھے دھوکہ دے کر کھلایا۔ رت نے کہا لگایا، خرگوش مزیدار تھے نا؟ تم نے خود کہا تھا ذائقہ اچھا ہے۔ بعد میں جب بھی خرگوش مرتے تم انہیں کھا لیتے، تو پھر میں نے کیا غلط کیا؟ زینڈر خاموش ہو گیا۔ ہاں، وہ مرتے ہوئے خرگوش کھا لیتا تھا، کیونکہ اگر نہ کھاتا تو انہیں لیبارٹری میں لے جا کر تجربات کے لیے کاٹ پھاڑ دیا جاتا۔ اس طرح کم از کم اس کے دوست سکون سے دفن ہو جاتے تھے۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ دھڑام سے کھلا اور ثالث اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی جیسے موت کا فیصلہ سنانے آیا ہو۔ رت لرز گئی، پھر گھبرا کر بولی، مسٹر مہدی، کیا آپ مجھے چھوڑنے آئے ہیں؟ ثالث کے لبوں پر سرد مسکراہٹ ہوئی۔ ہاں، تمہیں گھر بھیجنے آیا ہوں۔ رت کی آنکھیں چمکیں، مگر اگلے لمحے ثالث کے الفاظ نے اسے منجمد کر دیا۔ آخرکار ہر شے اپنی جڑوں کو لوٹ ہی جاتی ہے۔ رت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں نہیں، تم مجھے مارنے والے ہو؟ تم یہ نہیں کر سکتے، میں زینڈر کی ماں ہوں۔ یہی اس کی آخری ڈھال تھی، مگر ثالث کی آنکھوں میں نفرت سلگ رہی تھی۔ وہ قدم آگے بڑھا اور کہا، تم ماں؟ کیا تم ماں کہلانے کے لائق ہو؟ یہاں تک کہ ایک عام غیر متعلقہ شخص بھی 4 سالہ بچے کو پورے ایک ہفتے تک بھوکا نہیں رکھ سکتا۔ حتیٰ کہ ثالث نے بھی، چاہے وہ زینڈر سے کتنا ہی ناپسند کرتا رہا ہو، اس سے ملاقات کے بعد کبھی بھی اس پر ظلم نہیں کیا تھا۔ رت ثالث کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے تھوک نگلا اور کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہی اس کی ماں ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو زینڈر سے پوچھ لے۔ زینڈر ایک طرف کھڑا حیرانی سے ثالث کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ ثالث اچانک اندر کیوں آیا اور اتنا غصہ کیوں ہے، لیکن اسے ٹرومین کی وہ ہدایات یاد آئیں جو اس نے ریاستہائے متحدہ میں آنے سے پہلے دی تھی۔ ٹرومین نے کہا تھا کہ رت کے ساتھ تعاون کرے، بس یہ کافی ہے کہ اس کی اصل شناخت فاش نہ ہو۔ اسی لیے ریاستہائے متحدہ آنے کے بعد اس نے کبھی بھی رت کو آنٹ رت نہیں کہا تھا، مگر اب رت کا یہ سوال اسے مشکل میں ڈال رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا کہ رت اس کی ماں ہے۔ چھوٹا بچہ اندرونی کشمکش میں بولا، وہ چپ رہو، ثالث نے دھیمی مگر دبنگ آواز میں کہا۔ اس کے اندر ایک زبردست رعب تھا۔ اس کی موجودگی دباؤ ڈالنے والی تھی اور اس چھوٹے تاریک تہ خانے میں گویا بادشاہ لگ رہا تھا جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ یہ 2 لفظ زینڈر کو ڈرا گئے۔ پھر ثالث نے نیچی آواز میں کہا، بٹلر کہاں ہے؟ جی سر۔ زینڈر کو اوپر لے جاؤ اور اس کو بستر پر سلا دو۔ جی سر۔ بٹلر فوراً زینڈر کو اٹھا کر تہ خانے سے باہر لے گیا۔ پہلی بار زینڈر ڈر گیا
پریشان ہو کر اس نے سر موڑا اور سالس کی پشت کی طرف دیکھا۔ وہ پیکر آنکھوں سے میں دور ہوتا جا رہا تھا، لیکن زینڈر کی نگاہوں میں وہ اور بھی بڑا اور بھاری لگ رہا تھا، یہاں تک کہ بٹلر اسے کمرے میں لے کے چلا گیا۔ جب یقین ہو گیا کہ زینڈر اپنے کمرے میں ہے، تب سالس نے آخر کار رُت کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ رُت نے اسے دیکھا تو دل میں مایوسی کی لہر اٹھ گئی۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، سالس آپ کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں گھر بھیج رہا ہوں۔ تہ خانے کی آواز بند دیواروں کے پار نہیں جا رہی تھی۔ اوپر مہمان خانے میں زینڈر بستر پر لیٹا ہوا آنکھیں بند کیے کان لگا کر نیچے کی آوازیں سننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ چھوٹے بچے نے کروٹ لی، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا ابھی ظالم نے اس کی وجہ سے غصہ دکھایا تھا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ظالم کو تو ویسے بھی اس سے نفرت تھی۔ ٹرومین نے کہا تھا کہ ظالم ایک عورت سے محبت کرتا ہے، وہ اس عورت کی خاطر بھی اسے پسند نہیں کرے گا۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ رُت کو کیوں سزا دے رہا تھا؟ زینڈر کچھ سمجھ نہ سکا، اس لیے اس نے سوچنا چھوڑ دیا۔ اس رات زینڈر نے پھر ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ خواب میں ایک بڑا شیر اس کا اور اس کے خرگوشوں کا پیچھا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ سب کو کھا جائے گا۔ وہ بھاگتا رہا، لیکن اب مزید نہیں بھاگ سکتا تھا۔ جب اسے لگا کہ اب وہ کھا لیا جائے گا، ایک لمبا اور مضبوط پیکر اس کے سامنے آ گیا۔ اس پیکر کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر خواب میں اس نے اسے بہت بھروسہ مند پایا۔ اسے زبردست تحفظ کا احساس ہوا۔ اگلی صبح پروین حارث اور شمائل کو لے کر مہدی مینر پہنچی۔ اندر داخل ہوتے ہی شمائل تتلی کی طرح سالس کی باہوں میں جا گری اور معصوم آواز میں بولی، ڈیڈی کیا آپ نے مجھے یاد کیا؟ سالس نے اسے پکڑ لیا اور جواب دیا، ہاں میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ شمائل نے فوراً اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، میں نے بھی آپ کو بہت یاد کیا، میں نے تو خواب میں بھی آپ کو دیکھا۔ واقعی؟ سالس حیرت بھری خوشی سے بولا، کیا خواب دیکھا تھا؟ شمائل خواب کے بارے میں بتانے لگی۔ حارث ان دونوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی، جیسے زندگی بے مزہ ہو۔ اسی وقت سالس کا بڑا ہاتھ اس کے سر پر آ گیا اور اس نے بال بکھیر دیے۔ حارث نے فوراً سر جھکا لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بولا، ڈیڈی آپ کو بچوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ وہ بے وقوف ہو جاتے ہیں۔ سالس نے جواب دیا، خیر تمہاری آئی کیو تو ویسے بھی بہت زیادہ ہے، تھوڑے بے وقوف بھی ہو جاؤ تو فرق نہیں پڑے گا۔ پھر سالس نے پیچھے نظر ڈالی۔ پروین نیند بھری آنکھوں کے ساتھ پیچھے چل رہی تھی اور جمائیاں لے رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ابھی تک سو نہیں پائی تھی۔ سالس نے پوچھا، کل رات کتنے بجے سوئی تھی؟ پروین نے آنکھیں گھمائیں۔ اصل میں آج بہت جلدی جاگ گئی تھی۔ کیا وہ صرف اس سے ملنے کے لیے جلدی اٹھی تھی؟ سالس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اچانک آدھا قدم رکا۔ جب پروین اس کے قریب آئی تو اس نے کہا، میں نے رُت کا بندوبست کر دیا ہے۔ بندوبست؟ پروین چونکی، کیا کیا تم نے؟ اسپیشل ڈپارٹمنٹ ابھی بھی اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ سالس نے پوچھا، اگر واقعی رُت تنظیم کے بارے میں کچھ جانتی تو کیا ٹرومین اسے ریاستہائے متحدہ آنے دیتا؟ پروین کو بھی لگا تھا کہ ٹرومین کو رُت سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اوہ کہا اور مزید سوال نہ کیا۔ بس یہ خیال رکھنا کہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ کو تمہارے خلاف کچھ نہ ملے۔ یقیناً نہیں، میں کبھی غیر قانونی کام نہیں کرتا۔ سالس نے کہا، میں نے صرف اسے گھر بھیج دیا ہے۔ رُت کا گھر بیرون ملک تھا۔ اگر وہاں جا کر وہ کسی ڈکیتی میں ماری جاتی تو اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہ ہوتا۔ پروین اب سمجھ گئی۔ اس نے اوپر نظر ڈالی، پھر شمائل اور حارث کی طرف دیکھا اور پوچھا، زینڈر کہاں ہے؟ وہ سوچنے لگی کہ تینوں بچے مل کر کیسا منظر بنائیں گے۔ سالس نے سنجیدگی سے کہا، مجھے دن بدن یقین ہوتا جا رہا ہے کہ زینڈر واقعی ہمارا بیٹا ہے۔ پروین چونکی، وہ کیسے؟ سالس نے مسکرا کر کہا، کل رات وہ جلدی سو گیا تھا لیکن ابھی تک جاگا نہیں، ہمیشہ ایسے لگتا ہے جیسے نیند پوری ہی نہیں ہوئی ہو۔ کیا یہ عادت اس نے تم سے لی ہے؟ پروین کے ہونٹ ہلکے سے کانپ گئے۔ اوپر کمرے میں زینڈر دراصل کافی دیر سے جاگ گیا تھا۔ وہ پردے کے پیچھے کھڑکی کے پاس چھپا بیٹھا نیچے جھانک رہا تھا۔ جب سالس نے شمائل کو گود میں اٹھایا تو اس کے گلے میں کانٹا سا چبھ گیا۔ لمحے بھر کو اس کا دل چاہا کہ شمائل کو نیچے پٹخ دے، مگر پھر اسے یاد آیا کہ وہ شاید وہی شمائل اور حارث ہیں
جنہیں اس نے انٹرنیٹ پر دوست بنایا تھا۔ اس خیال نے اسے روک دیا۔ وہ عورت پروین نے شمائل اور حارث کو جنم دیا تھا۔ 4 لوگوں کا یہ خاندان مکمل لگتا تھا اور وہ زینڈر بس ایک اضافی سا تھا۔ غرور سے بھرے زینڈر نے پردے کے پیچھے ہی چھپے رہنے کا فیصلہ کیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ نیچے جب فیملی آف 4 لاؤنج میں آ بیٹھی تو پروین نے صوفے پر آنکھیں موند لی۔ شمائل ثالث کی گود میں کھیل رہی تھی۔ اس نے موبائل دکھایا۔ ڈیڈی دیکھیں، میں نے کھیل میں 100 سٹارز حاصل کیے ہیں، کیا میں زبردست نہیں؟ ثالث نے سر ہلایا۔ ہاں شمائل سب سے بہترین ہے۔ شمائل کی خوشی دیدنی تھی۔ حارث نے آہ بھری۔ چاہے تم پاؤں اس کے منہ پر رکھ دو پھر بھی وہ کہے گا خوشبودار ہیں۔ شمائل چونک گئی۔ کیا میرے پاؤں تو واقعی خوشبودار ہیں؟ آخر ایک ننھی شہزادی کے پاؤں بدبودار کیسے ہو سکتے ہیں؟ حارث نے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دیر یہ معمولی نوک جھونک چلتی رہی۔ پھر ثالث پروین کو اوپر لے جانے ہی والا تھا تاکہ شادی کے بعد ان کے ماسٹر بیڈ روم کا انتخاب کر سکیں کہ دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خادم کے سہارے ایک کمزور سی بزرگ خاتون مسز ہاشوانی اندر داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی اس کی نظر سیدھی پروین پر جا ٹھہری۔ مجھے پتا چلا تھا کہ حارث واپس آ گیا ہے تو میں اسے دیکھنے آئی۔ اوہ، تو مس اسمتھ بھی یہاں ہیں؟ پروین نے آنکھیں کھول کر بس ہلکا سا ابرو اٹھایا اور دوبارہ خاموش ہو گئی۔ بوڑھی خاتون سیدھی حارث کے پاس پہنچی۔ آؤ بیٹا، پردادی کو دیکھنے دو، کمزور تو نہیں ہو گئے؟ صحت ٹھیک ہے نا؟ کھانا ٹھیک سے مل رہا ہے؟ کہیں اسمتھ خاندان نے برا تو نہیں برتاؤ کیا؟ یقیناً یہ سب پروین کو چبھونے کے لیے کہا گیا تھا، مگر افسوس کہ پروین ذرا بھی متاثر نہ ہوئی۔ حارث نے بھی صاف جواب دیا، نہیں، اسمتھ خاندان بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے، نانا جی تو بہت پیار کرتے ہیں۔ پروین کی بے نیازی دیکھ کر مسز ہاشوانی نے تنگ آ کر انداز بدلا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، مس اسمتھ، میں نے پہلے ہی ہاشوانی خاندان کو کہہ دیا ہے کہ آپ کی غلط تشخیص کا چرچا نہ کریں۔ پروین نے ایک بھاؤں اٹھائی۔ یہ کس قسم کی نیکی جتائی جا رہی تھی؟ بوڑھی عورت نے سلسلہ جاری رکھا۔ میں نے تو سمجھا تھا چونکہ آپ ڈاکٹر زیب کی شاگرد ہیں تو کمال کی حکیمہ ہوں گی، لیکن تجربہ تو پھر بھی کم ہی ہے۔ حکمت میں اصل کمال بڑوں ہی کو آتا ہے۔ جدید طب ذرا مختلف ہے۔ پھر بولی، اصل میں تو طلال سمجھ رہا تھا کہ آپ نے ربیہ کے ساتھ مل کر سازش کی ہے، اسی لیے وہ سب کو بتانے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے ہی اسے روکا۔ انہیں توقع تھی کہ اب پروین انہیں شکریہ کہیں گی، مگر پروین کا رویہ وہی سرد مہری والا تھا۔ مسز ہاشوانی کے تیور بدل گئے۔ مس اسمتھ، مجھے پتا ہے آپ کو اپنی بدنامی کی پرواہ نہیں، مگر ذرا سوچیں، آپ کو پرواہ نہیں نہ بھی ہو، مہدی کو تو ہے، آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ ثالث نے نظریں جھکا کر کہا، میرے خیال میں شہرت یا رتبے کی باتیں زیادہ اہم نہیں، میں خود کتنے برسوں سے بدنام چلا آ رہا ہوں، تو مہدی خاندان پر کیا فرق پڑا؟ یہ سن کر مسز ہاشوانی کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ کچھ دیر بعد وہ کھڑی ہوئی۔ اچھا، لگتا ہے یہ بڑھیا ہی فضول میں ٹانگ اڑا رہی تھی۔ اگر میں ہاتھ کھینچ لوں تو کل شہر بھر میں پروین کی غلط تشخیص کی باتیں گونجتی سنائی دیں گی۔ ثالث نے کندھے اچکائے۔ چلنے دیں۔ پروین اب بھی بالکل خاموش رہی۔ مسز ہاشوانی کا غصہ عروج پر جا پہنچا۔ ٹھیک ہے، چونکہ آپ سب کا یہی رویہ ہے تو ابھی بندے بھیج کر خبر پھیلوا دیتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ تب آہستگی سے پروین نے کہا، مسز ہاشوانی۔ وہ رک گئی۔ دل میں سوچا، لو جی اب ڈر گئی، اب تو منت کرے گی کہ راز افشا نہ کیا جائے، مگر اگلے ہی لمحے پروین کے الفاظ نے انہیں چونکا دیا۔ ہاشوانی خاندان طلاق کب فائنل کر رہا ہے مسز ہاشوانی؟ وہ بھڑک اٹھی۔ ابھی خبر ملی ہے کہ دونوں عدالت گئے ہیں، غالباً ابھی تک باہر بھی نکل آئے ہوں گے۔ پروین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اچھا، تو پھر میرے پاس بھی ایک خوشخبری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں مسز ہاشوانی۔ مسز ہاشوانی حیران رہ گئیں۔ کیا خوشخبری؟
پروین نے اپنی بلی جیسی آنکھیں جھکائی اور آہستہ سے کہا، میں نے اپنی تشخیص میں کبھی غلطی نہیں کی۔ مسز مہدی کی بھویں تن گئی۔ انہوں نے دانت پینچتے ہوئے کہا، ہیں؟ کیا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تمہاری طلال کے بارے میں تشخیص درست تھی؟ پروین نے ذرا سا بھویں اٹھائیں اور خاموش رہی۔ مسز مہدی نے مٹھی کس لی۔ زندگی میں اتنا کچھ دیکھ چکنے کے بعد بھی جب طلال نے کہا کہ سیسیلیا حاملہ ہے، اس وقت سے ہی اسے شک ہوا تھا۔ اس نے خود بھی یہ بات ہاشوانیوں کے سامنے رکھی تھی۔ تب مسٹر ہاشوانی اور طلال دونوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اچھی طرح چھان بین کریں گے۔ جب انہوں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا تو مسز مہدی نے یہی سمجھا کہ یا تو طلال نے یہ طے کر لیا ہے کہ مسئلہ اس میں نہیں بلکہ ربیہ میں ہے، یا پھر یہ کہ سیسیلیا کے حارث میں موجود بچہ واقعی اس کا ہے۔ لیکن پروین کے پراعتماد رویے کو دیکھتے ہوئے اسے بے اختیار زیب کارپوریشن کی وہ کامنگ پلز یاد آئیں جو پروین نے بنائی تھی۔ ساری دنیا میں صرف ڈاکٹر زیب ہی وہ دوائی بنا سکتے تھے، لیکن وہ اب بستر سے لگ چکے تھے اور پروین وہ واحد شاگردہ تھی جسے ڈاکٹر زیب نے خود قبول کیا تھا۔ یہ سوچتے ہی ان کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ گھبرا کر فوراً نوکرانی کے سہارے باہر نکل گئی۔ پروین نے جب ان کی لڑکھڑاتی حالت دیکھی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ثالث نے اس کی شرارتی مسکراہٹ کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ وہ جھک کر آہستہ سے اس کے ہونٹوں کے کنارے پر بوسہ دے بیٹھا۔ یہ کرتے ہی دونوں ساکت رہ گئے، یہاں تک کہ شمائل اور حارث بھی حیران رہ گئے۔ پھر شمائل نے فوراً منہ موڑ کر اپنی آنکھیں ڈھانپ لیں۔ اوہ کتنی شرم کی بات ہے، لیکن اب میں کچھ نہیں دیکھ رہی۔ مما اور ڈیڈی جو چاہیں کریں۔ حارث نے سر جھکا کر بڑے سکون سے کہا، کیا ہوا شمائل؟ میں تو ابھی حساب کے سوال حل کر رہا تھا، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ شمائل نے فوراً سر ہلایا، ہاں ہاں بالکل کچھ نہیں دیکھا، میں تو گیم کھیل رہی تھی۔ پروین خاموش ہو گئی، مگر آخر میں شمائل کو بے نقاب کر ہی دیا۔ تم نے تو گیم میں لاگ ان بھی نہیں کیا۔ شمائل رک گئی، پھر موبائل اٹھا کر بولی، ہائے سچ، ہائے یہ کمبخت چائلڈ لاک ہمیشہ میرا گیم کھیلنا روک دیتا ہے۔ ثالث نے بھی حارث کو چپ نہ رہنے دیا، تمہاری کتاب الٹی ہے حارث نے خاموشی سے کتاب سیدھی کر لی۔ اچانک ثالث اور پروین نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے دل کی بات سمجھ گئے ہوں۔ پھر وہ دونوں نے بے یک وقت اپنے بچوں کو اٹھایا اور حارث اور شمائل کے گالوں پر بوسہ دیا۔ بچوں کے رد عمل بالکل مختلف تھے۔ حارث شمائل نے آنکھیں چپکائیں اور خوش ہو کر بولی، مما آپ کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے جیسے میں آسمان میں اڑ رہی ہوں۔ میرا موڈ اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ میں 100 گیمز کھیل لوں اور کبھی غصہ نہ کروں۔ پروین نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن تمہیں دن میں صرف 1 گھنٹہ کھیلنے کی اجازت ہے نا؟ شمائل، ہوں مما، میری کمزوری پکڑ لیتی ہیں آپ ہمیشہ۔ دوسری طرف حارث نے بیزاری سے اپنا گال صاف کیا۔ ثالث نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی میٹھی بیٹی کی طرف۔ دل میں سوچا، لگتا ہے غلط بچے کو چوما ہے، اس بچے کو بالکل لاڈ نہیں دینا چاہیے۔ نیچے یہ سب ہو رہا تھا اور اوپر زینڈر سب کچھ حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے زندگی میں کبھی لوگوں کو یوں بوسہ لیتے نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے ہونٹ چھوئے اور ہنسی اڑاتے ہوئے بڑبڑایا، منہ تو کھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ سب کتنا گندا ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے اپنی انگلیاں ہونٹوں پر رکھی اور آہستہ سے گال پر رگڑی۔ شاید یہ بوسہ ایسا ہوتا ہے۔ زینڈر کچھ لمحے کے لیے سوچ میں ڈوبا رہا، پھر کانپ گیا۔ چھی چھی، کتنا گھٹیا ہے، میں کبھی ایسی بچگانہ حرکت نہیں کروں گا۔ ربیہ اور طلال عدالت سے طلاق لے کر نکلے ہی تھے کہ طلال کے موبائل پر مسز مہدی کی کال آ گئی۔ اس سے پہلے وہ ربیہ کو زہر آلود الفاظ سنا رہا تھا، ربیہ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جیسے امیر خاندانوں میں وارث سب سے اہم ہوتا ہے۔ تم جیسی بانجھ عورت کو کون چاہے گا، لیکن چونکہ ہم 3 سال شادی میں رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہی رہو۔ میں سیسیلیا سے شادی کر رہا ہوں تاکہ اپنے بچے کو نام دے سکوں، لیکن فکر نہ کرو، میں تمہیں برا نہیں رکھوں گا۔ ربیہ نے مٹھی بھینچی
گہرا سانس لیا اور کہا، طلال، تمہارے ساتھ رہنے میں کیا اچھا ہے؟ کیا تم واقعی اتنے اچھے ہو؟ جانتے ہو مجھے کتنی خوشی ہے؟ طلال، تمہارے ساتھ رہنے میں کیا اچھا ہے؟ کیا تم واقعی اتنے اچھے ہو؟ جانتے ہو مجھے کتنی خوشی ہے کہ آخر کار تم سے چھٹکارا مل گیا۔ اب مجھے تمہاری نااہلی اور فضول غرور سہنا نہیں پڑے گا۔ یہ جملے طلال کے سب سے نازک حصے پر وار تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے بہترین ہونے پر گھمنڈ کرتا تھا۔ غصے میں آ کر چیخا، بہت خوب ربیہ، تم ناشکری عورت! ٹھیک ہے، دیکھ لینا آگے تم کتنی ذلیل ہوگی۔ اب میں سب کو بتاؤں گا کہ ہم نے طلاق کیوں لی تھی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسکرین پر مسز مہدی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔